بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے حسین سے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج جب میں ابھی بس چند لمحوں پہلے سوچ رہا تھا، جب اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہونے والا تھا، کہ ابھی یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ رمضان آنے والا ہے، اور رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری باقاعدہ ہو رہی تھی، اس کا اہتمام ہو رہا تھا کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے. وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے ناظرین ہاتھوں سے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سمندر کی ریت ہے کہ آپ مٹھی بند کرتے ہیں، جیسے ریت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی، وقت بھی اسی انداز سے تیزی سے دامن چھڑا کے چلا جاتا ہے. کہ ابھی کل ہی کی بات تھی، رمضان آیا، رحمت کا عشرہ گزر گیا، اور آج آپ دیکھیے کہ مغفرت کے عشرے کی آخری افطار آج ہم کرنے جا رہے ہیں ناظرین. اس دعا کے ساتھ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین، مغفرت کے عشرے کو
رخصت کیجیے گا کہ کل بروز محشر یہ ہمارے لیے شفاعت کی ضامن بن جائے، ہمارے لیے شفاعت کی نظیر لے کر آ جائے۔ سرکار علیہ السلام کے صدقے اور طفیل اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دے کہ یا اللہ ان بندوں نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، میری طرف سے گزارشات ان کے حق میں قبول فرما لے۔ بس یہ کچھ لمحے ہیں ناظرین، جو لمحے ہمارے درمیان سے جدا ہو کے چلے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے صحت و سلامتی اور ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ پایا۔ مبارک ہو ان کو ناظرین کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنی روح کو سجایا۔ مبارک ہو ان کو جنہوں نے تقوی کا دامن تھام کر روزوں کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ مبارک ہو ان کو جنہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا۔ مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا۔ مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے زبانوں سے مبارک ہو ان کو کہ جن کی زبانوں نے درود و استغفار کا اہتمام کیا، اور مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے غربا کے لیے سحر و افطار کا اہتمام اور انتظام کیا۔ مبارک ہو ان کو ناظرین کہ جنہوں نے مبارک ہو ان کو کہ جن کے ہاتھوں سے خیر خواہی بڑھتی رہی۔ مبارک ہو ان کو جن کی جن کی پیشانی ہر وقت سجدوں کی لطافت سے سجتی رہی۔ مبارک ہو ان کو کہ جن کی چشم نم گناہوں کی میل کو دھوتی رہی۔ مبارک ہو ان کو جو صلاۃ التسبیح میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہے، اور مبارک ہو ان کو جو قرآن سنتے بھی رہے، قرآن کو سناتے بھی رہے۔ مبارک ہو ان کو کہ جن کے دل روشن ہیں، اور مبارک ہو ان کو کہ جن کی راتیں انتہائی سہانی ہیں۔ مبارک ہو ان کو جو کھلے دل سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرتے رہے، اور مبارک ہو ان کو جو ہر وقت ہر پل اللہ سے ڈرتے رہے۔ مبارک ہو ان کو کہ جو تاک راتوں کی شدت سے متلاشی ہیں، اور مبارک ہو ان کو کہ جن کی نگاہیں مغفرت کے پروانے کی پیاسی ہیں۔ ناظرین کرام، مبارک ہو ان کو کہ جو رحمت کے عشرے میں اللہ سے رحمتیں وصول کرتے رہے، اور مبارک ہو ان کو جو مغفرت کے عشرے میں مغفرت کے پروانے اللہ سے وصول کرتے رہے، اور مبارک ہو ان کو کہ جو اس وقت اس لمحے بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ لمحوں کے بعد 21ویں شب کا آغاز ہونے والا ہے۔ رب کی طرف سے منادی پکار کر کہے گا کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار، آؤ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو، آؤ اسے درازی عمر بالخیر دے دی جائے۔ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو، آؤ اسے معافی دے دی جائے۔ ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار، اسے بخشش دے دی جائے۔ ہے کوئی جو جہنم سے نجات چاہتا ہو، اسے جہنم سے نجات دے دی جائے۔ کچھ لمحے ناظرین، ان لمحوں کے بعد جیسے ہی ہم 21ویں شب میں داخل ہوں گے، پہلی تاک رات میں داخل ہوں گے، تو یاد رکھیے گا ناظرین کہ یہ ممکنہ شب قدر ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم یہ شب قدر 21 میں ہے، یہ شب قدر 23 میں ہے، یہ شب قدر 25 میں ہے، یہ شب قدر 27 میں ہے، یہ شب قدر 29 میں ہے، لیکن ہے ان 5 تاک راتوں میں سے کسی ایک تاک رات میں۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں صاحب۔ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شٹ ڈاؤن، بالکل اس کے شٹر کو بند کر کے اس کو لاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیاطین کو مکمل طور پہ جکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے، اب یہ بڑی کمال بات ہے صاحب، کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جو اس کے ثواب سے محروم رہا وہ ہمیشہ محروم ہو گیا۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا ناظرین کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ رمضان المبارک کے باقی 20 دنوں میں عبادت کی کثرت تو ہوتی تھی، لیکن رمضان المبارک کی آخری 7 یعنی تاک راتوں میں، آخری راتوں میں مکمل طور پہ اپنے آپ کو
یعنی تندہی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے اور زیادہ اور مقدار میں عبادت کیا کرتے تھے. تو آئیے ناظرین آج آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں, میرے بائیں جانب پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے, ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب. میرے دائیں جانب موجود ہیں, آپ بنیادی طور پر صدر ہیں اکیڈمی آف فیملی فزیشین, محترم جناب ڈاکٹر طارق محمود میاں صاحب. ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے میرے بھائی, بہت ہی پیارے ثناخواں ہیں, ممتاز ثناخواں ہیں, جناب قاری محمد احمد جماعتی صاحب. اور آخر میں کچن میں آپ دیکھ رہے ہیں, ایک بار پھر کچن کے محاذ پہ موجود ہیں مہوش ستارہ صاحب. آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید. جی مہوش, بلا توقف بتائیے صاحب کیا بنانے جا رہی ہیں آج؟ آج میں افطاری میں بنانے جا رہی ہوں اچار گوشت, اور اسی کے ساتھ میٹھے میں بنا رہی ہوں زردہ, اور جو ڈرنک ہے اس میں بنا رہی ہوں پان شیک. کیا بنا رہی ہے؟ پان شیک. اچھا پان شیک. ہاں پان شیک, جو پان نارملی لوگ کھاتے ہیں اس کا شیک بناؤں گی. پان شیک بنا رہی ہے؟ جی پان شیک. اچھا پان کا شیک بنا رہی ہے؟ پان کا شیک. اب میں اس کی ریسیپی آپ کو بتاتی ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. پان اور خوشبو والا پان اور بالکل سیم, شیک میں بھی خوشبو آئے گی اور سیم پان کے پتے سب کچھ ویسا ہی جائے گا. اچھا تو میں نے سنا نہیں آج تک, یہ فرسٹ ٹائم پان شیک تو میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. آج آپ فرسٹ ٹائم پیئیں گے. اوہو یہ تو کوئی عجیب زبردست ڈاکٹر صاحب زبردست چیز بننے والی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو میں. اچھا جی تو بتائیے ذرا کہ کیا ہم بنا رہے ہیں اچار گوشت. اچار گوشت میں لے رہی ہوں نمک حسب ذائقہ ہوگا, اور اس کو میں کوک کروں گی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر. کٹی ہوئی لال مرچ لوں گی 1 کھانے کا چمچ, لال مرچ پیسی ہوئی لوں گی 1/2 کھانے کا چمچ, سونف پیسی ہوئی ہے 1/2 کھانے کا چمچ, میتھی کے دانے ہیں 1/2 کھانے کا چمچ, ہلدی ہے 1 کھانے کا چمچ, سوکھا دھنیا پاؤڈر ہے 1/2 کھانے کا چمچ, پیسی ہوئی کلونجی ہے تقریباً 1/2 کھانے کا چمچ, زیرہ ہے 1/2 کھانے کا چمچ, لیمن جوس لے رہی ہوں تقریباً 2 کھانے کے چمچ, دہی لے رہی ہوں تقریباً 1.5 کپ, ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 1 کھانے کا چمچ, چکن وتھ بون لے رہی ہوں تقریباً 1.5 کلو. اسی کے ساتھ میں لے رہی ہوں پانی حسب ضرورت, اور ٹماٹر کا پیسٹ لے رہی ہوں 1 کپ. اور ہم جو میٹھے میں ہم بنا رہے ہیں وہ ہے زردہ. اس میں میں لے رہی ہوں چاول 700 گرام, سیلا رائس لینے ہیں, اور چینی اس میں 700 گرام زردہ رنگ ہے 1 چائے کا چمچ, کھویا 1 کپ, الائچی ہے 2 سے 3 عدد, لونگ ہے 2 سے 3 عدد, چاندی کے ورق ہیں چند گارنش کے لیے. اور اس کو بھی میں کوک کروں گی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر. اور جو ہماری تھرڈ ریسیپی ہے وہ ہے پان شیک. اس میں پان کے پتے جائیں گے 2 عدد, گلوکن جائے گا حسب ضرورت 2 سے 3 چمچ, سبز سونف گلوکن بھی ڈالیں گی اس میں؟ جی گلوکن بھی ڈالیں. اچھا 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 اچھا. اور سبز سونف ہے 2 چائے کے چمچ, الائچی ہے 2 سے 3 عدد, برف ہے 1 کپ, دودھ ہے 1 گلاس, اور ہلکا سا گرین کلر ڈالوں گی کلر کے. واہ 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 واہ, یہ تو پان شیک ہمارا تیار ہے. انتہائی مختلف قسم کا آئٹم بننے والا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پینے میں بھی بہت ریفریشنگ ہے اور بہت مزے کا ہے. یقیناً ہوگا, سننے میں اتنا ریفریشنگ لگ رہا ہے تو پینے میں کیسا ہوگا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, بس جاتے ہیں لوٹ کے واپس آتے ہیں. میں جب ٹرانسمیشن شروع کرتا ہوں اس کے بعد جب یہ میں ریسیپیز سن لیتا ہوں تو میں ایک دم آپ سمجھ لیجیے فل چارج ہو جاتا ہوں. تو جاتے ہیں اور لوٹ کے پھر واپس آتے ہیں. ناظرین اکرام, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, آستانہ عالیہ شرکپور سے آپ کا تعلق, محترم جناب میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. مزاج گرامی الحمدللہ انشاءاللہ. اچھا جی آغاز کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے. اور آج چونکہ ظاہر ہے ممکنہ شب قدر ہے, پہلی تاخرات ہے, 21ویں شب ہے. سب سے پہلے تو ذرا لوگوں کو شب کا تصور سمجھائیں کہ شب معراج, شب برات, شب قدر, پھر وہی بات ہے کہ عبادتیں ہو رہی ہیں سرکار علیہ السلام کی, قدمین شریفین متورم ہو گئے تو یا ایھا المزمل اتر گئی. شب کے حوالے سے ذرا فرمائیں کہ شب کی اتنی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج ہمارے 20 روزے مکمل ہو گئے, اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم اس عشرے میں داخل ہو رہے ہیں جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اگر ہم اس حدیث مبارکہ پہ غور کریں کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے,
تو جب انسان محبت سے اس پہ غور کرتا ہے، میں علم کی بات نہیں کر رہا، محبت کی بات کر رہا ہوں، تو یہ الفاظ کا ہی فرق نظر آتا ہے، وگرنہ مغفرت بھی رحمت ہوتی ہے، رحمت بھی مغفرت ہوتی ہے، اور جب دونوں چیزوں کو ملا دیا جائے تو پھر جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے خالی ہمیں نظر آتا ہے، اور جو رات کا تصور ہمیں دین میں نظر آتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ سورہ مزمل میں میرے رب نے ارشاد فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ جو دن ہے نا وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، دن، اور رات جو ہے وہ خدا کے لیے رکھی گئی ہے۔ دن مخلوق کے لیے ہے، رات جو ہے وہ خدا کے لیے ہے۔ اب ہم یہاں کے لیے، رات خالق کے لیے، رات خالق کے لیے، مخلوق کے لیے اور خالق کے لیے، اور سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے، اور آپ نے پھر اتنا عمل کیا کہ میرے رب کو یہ آیات نازل کر کے کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، کہ تھوڑا قیام کیا کرو، میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اب جو رات کی اہمیت ہمیں شب بارات میں بھی نظر آتی ہے، شب قدر میں بھی نظر آتی ہے، شب معراج میں بھی نظر آتی ہے۔ اس سے تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو حضرت موسیٰ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اب وہ دیدار کی خواہش کو بھی میرے رب نے مشروط رات کے ساتھ کیا ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے کہا 30 راتیں آ کے گزارو پھر میں تمہیں اپنا دیدار عطا کروں، پھر 10 اور بڑھا دی، اب 40 گزارنے کے بعد بھی پھر میرے رب نے کہا تو دیکھ نہیں سکتا، میں تو دکھا سکتا ہوں۔ اب یہاں یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ میرا رب دکھا سکتا ہے، جب اس نے دکھانا ہو پھر وہ 40 راتوں کا محتاج نہیں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں دکھا دیتا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ کہا اصل مومن میری بارگاہ میں وہ بنیں گے، قیامت والے دن ان کے سر پہ عزت کا تاج رکھوں گا جو رات بستر پہ نہیں گزارتے، بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور ان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ رب ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، یہ حرص، طمع اور امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، اور وہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، جو راتیں بستروں پہ نہیں میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں، میں قیامت والے دن انہیں وہ انعام عطا فرماؤں گا جن کا کوئی نفس آج تصور نہیں کر سکتا۔ سارے مفسرین نے لکھا کہ وہ انعام جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے وہ تیرے رب کا دیدار ہوگا۔ تو جب انسان رات اللہ کی بارگاہ میں گزارتا ہے میرا رب انعامات عطا فرماتا ہے، اور جو سرنامہ میں وہ آیت تلاوت کی گئی کہ ایمان والے تو ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو سارے اہم فیصلے اور اللہ کی قربت وہ رات کی تنہائی میں۔ اب یہ ابتدائی ایک رات کا جو سٹرکچر ہے لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا ناظرین، راتیں ایسے نہیں دی ہیں، راتیں بڑی سنہری ہوتی ہیں، اگر سنہری بنانا چاہیں تو وہی بات ہے کہ بستروں سے اپنی کمر کو جو ہے پھر الگ کرنا پڑتا ہے۔ میں ابھی میاں صاحب آپ کی جانب آؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا سے اس سے قبل تھوڑا سا ہم کورونا پہ بات کر لیں کہ بنیادی طور پہ سب ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے پورے ملک میں، جو ایک سراسیمگی سی کیفیت پھیلی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ جو کچھ بھی اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پہ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اور جتنی ابتر صورتحال ہو گئی ہے، کہیں وہ ویو یہاں تو نظر نہیں آ رہی پاکستان کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈیا میں پوری دنیا کی نسبت انڈیا میں بہت زیادہ برے حالات ہیں، اور انگلینڈ میں جہاں کہ ایک وقت کا کہ بہت زیادہ پیشنٹ تھے وہاں پہ کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کر لیا، لیکن پاکستان چونکہ ہمارے بارڈر انڈیا کے ساتھ ہیں، اور ہم ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہماری وہ صورتحال نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ہم اس وقت جو تھرڈ ویو سے گزر رہے ہیں یہ پہلی 2 ویوز کی نسبت سے بہت زیادہ، ایک تو ہمارا 90% جو وائرس آئسولیٹ ہوا ہے وہ یو کے والا وائرس ہے، اچھا، جس کی انفیکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، یعنی ایک دوسرے سے لگنے کی جو اس کی طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم SOPs کے اوپر اس کو فالو کریں۔ ماسک ایک ایسی چیز ہے، اب شاید لوگوں نے تھوڑا تھوڑا ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ واقعی، لیکن ابھی بھی بے شمار لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا ناظرین، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پہ اس میں بھلا آپ کا بھی ہے اور بھلا ہم سب کا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس کی وجہ سمجھاتا ہوں، آپ کو اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، میں ان کو دور سے سلام کرتا ہوں، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام جی،
کبھی ان کو برا محسوس ہوتا ہے، لیکن ان کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جی آپ اپنی طرف نہ سوچیں، میرا سوچیں گے. فرض کریں کہ اگر میں وائرس کیریئر ہوں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ تباہی ہے نا. ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی آپ کس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ وائرس ہے کہ نہیں ہے. آپ جو خدا نخواستہ اگر جو وائرس کیریئر ہے نا، میں اس کو سوسائڈ بامبر کہتا ہوں. وہ ایکچولی سوسائڈ بامبر ہے، وہ خودکش بمبار ہے، وہ کہیں بھی جا کے پھٹ جائے گا. اور خدا نخواستہ جب وہ پھٹے گا تو وہ اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو لے کر چلا جائے گا. لہٰذا ماسک پہنیں، احتیاط کریں، ڈسٹینس رکھیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ لوگوں کو ذرا تھوڑا تنبیہ کیجئے کہ ہمیں یہ مسئلہ صرف ہماری اپنی ذات کا نہیں ہے، ہم دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اس چکر میں. دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ ہمارے فلاں جو ہیں وہ تو گھر سے کبھی باہر ہی نہیں نکلے، تو آپ میں گھر میں سے کوئی نہ کوئی فرد تو باہر نکل رہا ہے نا، وہ کیری کر رہا ہے. اور جس میں مصیبت یہ ہے کہ 80-90% وہ لوگ ہیں جو اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں، جن میں کوئی پرابلم بظاہر نہیں ہوتا، لیکن وہ سپریڈ کر سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے نا. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں یار مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، لہٰذا میں کیوں ماسک پہنوں. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر 2 لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہے، ایک میں وائرس موجود ہے ایک میں نہیں ہے، تو وہ جو ٹرانسفر کرنے کی طاقت ہے وہ 70% سے لیس ہو کے 1% پہ آ جاتی ہے. اچھا، یعنی اگر میں دونوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا اور ایک پیشنٹ ہے ایک نارمل ہے، تو اس میں جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ 70% ہے اگر ماسک پہنا ہو تو. ماسک پہنا ہو تو 1% پہ، یعنی نیگلیجیبل. تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے. دوسری ایک چیز میں آپ کے پروگرام سے کرنا چاہوں گا کہ پہلے شروع میں تھا جو لوگوں میں بھی مشہور تھا کہ اس میں جی نزلہ، کھانسی، بخار یہ چیزیں ہیں تو تب بھی وائرس ہو سکتا ہے یا کھانسی ہے. لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی مختلف اقسام آ گئی ہیں. اب یہ ہے کہ پیٹ میں درد، اچھا جی لوز موشن، اچھا بار بار پیشاب آنا. کافی پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے کہ انہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیشاب آئے گا. اچھا اچھا. اور پیٹ میں شدید درد یا جسم کے کسی حصے میں بھی درد، یہ بھی اس کا سمٹم، یہ بھی اس کا سمٹم ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ ایسا درد ہوتا ہے پیٹ میں کہ شاید پہلے کسی نے، چونکہ لوز موشن تو اکثر لوگوں کو زندگی میں لگے ہوں گے، لیکن پیٹ میں درد بھی ہوئی ہوگی، لیکن اتنی شدید درد جو ہے وہ کبھی کسی چیز میں نہیں ہوتی جتنی اس میں ہوتی ہے. اچھا، تو اس کے سمٹمز اس کا مطلب ہے کہ مختلف اور بھی آ گئے. اچھا، اب اس میں تو ابھی بات کرتے ہیں آپ سے. یہ تو بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنا پازیٹیو ہو چکے ہیں. اس میں ایک بات ذرا میاں صاحب آپ فرمائیے. آپ ظاہر ہے ماشاءاللہ آسانہ عالیہ سے آپ کا تعلق بھی ہے، پھر آپ سیاسی حوالوں سے بھی اتنے ایکٹیو ہیں، لیکن میں پیورلی آپ سے جو ہے اس وقت دینی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ فرمائیے ذرا کہ کیا ہمیں اپنی خود احتسابی کرنے کی ضرورت ہے من حیث القوم؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ویسے تو ہم اپنی اگر قومی مسائل کے اوپر غور کریں تو بے شمار پرابلم ہیں جنہیں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ بیماری کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ سنت بھی ہے احتیاط کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک قافلہ آپ کو ملنے کے لیے آیا، تو ان میں ایک آدمی تھا جس کو کوئی بیماری ایسی تھی جو اسی طرح کی تھی جو ٹرانسفر ہو سکتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، پیچھے ہٹو، اس کو دور کر دیا. تو آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ کا تو ہر کام ہماری تربیت کے لیے ہے، ہماری نصیحت کے لیے ہے. آقا علیہ السلام نے اگر پانی نوش فرمایا تو ہماری تربیت، بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. کھانا تناول فرمایا تو ہماری تربیت کے لیے. سرکار تو نہ پانی کے محتاج تھے نہ کھانے کے محتاج تھے. کہ آپ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ناف بریدہ ہیں، تو وہ تو ان کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منع فرما دیا پیچھے ہٹو، تو آپ تو اس کو شفا دینے والے تھے. آپ کو تو لب مبارک جس کو لگاتے اس کو شفا ہو جاتا. سبحان اللہ، سبحان. تو سرکار نے ملنے سے منع فرما دیا ہماری تربیت کے لیے. تو ابھی یہ جب ایک فضا ہے اور ڈاکٹر حضرات سب سمجھاتے ہیں تو ہمیں پوری قومی طور پہ اس کو سمجھنا چاہیے. مارکیٹوں میں لوگ جا رہے ہیں، ابھی عید کا سمے ہے، لوگ جاتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، محفوظ رکھے. اگر صحت رہے گی تو سارا کچھ رہے گا، لیکن بے احتیاطی جو ہے وہ کافی. سر ایک بات یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہو گیا. ہوتا یہ ہے جب آپ کسی کو سمجھانے جاتے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب ہیں، اب ڈاکٹر صاحب ظاہر باریش نہیں ہے، ان کا شعبہ مذہب نہیں ہے، آپ کا شعبہ مذہب ہے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ اور ہے. ڈاکٹر صاحب کریں گے تو ان سے فوری طور پر ریٹیلیشن میں جواب بھی ملے گا ان کو. یہ اپنے توکل کو ڈاکٹر صاحب مضبوط کیجئے. اللہ پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے، آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے اللہ پر، معاذ اللہ. دیکھیں نا ہمیں، دیکھیں آپ، ہم مطلب اللہ پہ ہمیں بھروسہ کچھ نہیں ہو رہا ہمیں، مطلب ہم جو ہے بیسیکلی کنگ کانگ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ یہ کنگ کانگ بننے کا وقت ہے یا وہ باعمل مسلمان بننے کا وقت ہے، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ توکل بھی ہے اور ساتھ ساتھ تدبر بھی ہے؟ جی بتائیے۔ دونوں ہمارے دین نے تو دونوں چیزیں سکھائیں گی، پہلے تدبیر کریں اور پھر توکل کریں۔ اگر ہم تدبیر نہیں کرتے اور جس میں اللہ کرم کرے گا وہ تو کرنے والا ہے، وہ تو فرشتوں کو اس نے پیدا فرمایا ارب ہزار سال پہلے، ٹھیک ہے، اور نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور سوتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے چند ہزار سال پہلے پیدا فرمایا، تو اس کے اندر سونے کی اہلیت بھی رکھی، گناہ کی اہلیت بھی رکھی، نیکی کی اہلیت بھی رکھی۔ وہ تو خالق نے جو پسند فرمایا ایک امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ سے ہم نے ہو کے گزرنا ہے۔ تو بہرحال احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور سنت۔ اچھا، مساجد میں اب مثال کے طور پہ ابھی چونکہ تراویح کے لیے بھی ظاہر ایس او پیز آ گئیں اور مساجد کے حوالے سے بھی ایس او پیز آ گئیں، اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اب کچھ اپنی عبادات کو مرج کر دیتے ہیں ان چیزوں سے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں مرج نہیں کرنا چاہیے، جو سائنٹیفکلی چیزیں پروون ہیں اس پہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور وہی بات ہے پھر اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا چاہیے۔ تو جہاں احتیاط کی ضرورت ہے مساجد میں، وہاں یہ بتائیے کہ توبہ کی بھی ضرورت ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پہ اپنے گناہوں سے؟ توبہ تو ہر ایک کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت تو کرنی چاہیے۔ میں بالخصوص اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں ایک لہر چل رہی ہے، جو ایسی جو فضا پوری دنیا کے اندر بنی ہے، مطلب یہ تو پوری دنیا کو جتنے بھی عالمی اسلام ہے اور سب کو اس طرف سوچنا چاہیے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی ڈسکشن میں کہ ہندوستان میں جو ہندو ہیں وہ اللہ اللہ پکانا شروع ہو گئے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے بتوں کو توڑنا شروع ہو گئے ہیں، کہ ان کو بھی سمجھ آئی کہ بھئی کوئی واحد رب ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے۔ تو استغفار کرنی چاہیے، ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، کہ جب بھی سونا بھلا لے، پتہ نہیں کس وقت یہ دنیا کا وقت ختم ہونا ہے، تو جب بھی بندہ جائے کم از کم کچھ توبہ استغفار کا اصحاب ساتھ لے کے جائے کہ یا اللہ سونے میں تو غلطی اگر کی تو ہر وقت تیرے سے توبہ استغفار کرتا رہا۔ آج پہلی تاخرات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، پہلی تاخرات ہے، ممکنہ شب قدر ہے۔ ہاں بالکل بالکل، یہ تو زیادہ برکت والی رات ہے، تاغ راتوں کی تو خصوصی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ تاغ راتوں کے اندر ڈھونڈیں شب قدر جو ہے، اور شب قدر میں بھی آج کی رات ہو، میں بھی پرسوں والی رات ہو، میں بھی پرسوں والی رات ہو، جتنی بھی آخری 10 دن کے جو تاغ راتیں ہیں، ساری فضیلت تو ان کی ویسی ہے، لیکن جو شب قدر ہے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ پہلی رات ہوتی ہے یا آخری۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تلاش کریں اور توبہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستانیوں کو ایکچولی کرنا کیا چاہیے؟ یعنی اتنا یہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، یہ جس طرح سے جو ہے اپنا رنگ تبدیل کر رہا ہے اور اس کے سمٹمز بالکل مختلف ہیں، اب نزلے کی صورت میں بھی ہے، کھانسی کی صورت میں بھی ہے، پیٹ کے درد کی صورت میں بھی ہے، یا اسٹول کی صورت، وہ تو پیشاب کی صورت میں بھی ہے، تو وہ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو ڈائگنوز تو کر ہی نہیں پائے، ابتدا میں تو آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے اس کو۔ ایگزیکٹلی جی، یہی پیشنٹس بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جی یہ میرا پیٹ خراب ہے تو مجھے یورین بار بار آ رہا ہے، تو آپ کہاں سے کرونا کریں؟ ایکسیپٹنس جو ہے یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، لوگوں میں ایک پیشنٹ آیا میرے پاس، اس کی آکسیجن سیچوریشن 60%، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اچھا 60% پہ آئی ہوئی، تو کہتے جی 10 دن ہم گھر میں ہی دوائی دیتے رہے، اور میں نے کہا جی کہ یہ کووڈ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا نا کرونا تو بالکل نہیں، اس کا تو نام بھی نہ لیں آپ۔ تو میں نے کہا اور مجھے کوئی بیماری بتائیں جس میں یہ 60% پہ ڈراپ کرے۔ تو بہرحال ایک تو نمبر آپ نے صرف آبزرو کیا، ابھی ٹیسٹ نہیں ہوا؟ ابھی ٹیسٹ نہیں کیا، لیکن دیکھیں چونکہ ہمارے پاس ڈیلی اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں، تو ایک آبزرویشن سے آپ اس کو سسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے کورونا کا ہو سکتا ہے، وہ تو آپ نے بعد میں اس کو اپروو بعد کرنا۔ اچھا، تو لوگوں میں ایکسیپٹنس لیول نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی بھی پوری دنیا میں ٹریٹمنٹ میں فرق ضرور آیا ہے پچھلے سال سے اب تک، لیکن ابھی بھی حتمی علاج نہیں ہے۔ تو اس لیے کرنا کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس صرف بچاؤ کی ایک رہ جاتی ہے تدبیر۔ ویکسین کو ابھی تک لوگ ہمارے ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ جی نہیں جی ویکسین کی لگوانے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں جو چائنیز ویکسین آئی ہوئی ہے اس میں جتنے لوگوں نے، تمام میڈیکل سٹاف نے لگوائی ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوا، ہارڈلی کوئی ہلکا سا بخار ہو سکتا ہے یا تھوڑا سا لہٰذا ایک تو ویکسین ضرور لگوائیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پچھلی سال بھی عید پہ سب سے زیادہ پھیلا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد محرم میں پھیلا تھا۔ یہ دو چیزیں اگر ہم ایونٹس کو، اور اس میں کیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگوں نے شاپنگ اکٹھے کی، لوگ سارے ملے، تو یہ اور گیدرنگ، مطلب اب بھی دیکھا گیا شادی، بے شمار جتنے پیشنٹ آئے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں نے کہا جی ہم نے شادی اٹینڈ کی،
کوئی نہ کوئی گیدرنگ. نہیں یہ مجھے بتائیے یہ پیمانہ کیا ہے کہ آپ کیسے اس کو مطلب ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ وہ اس شادی میں گیا تھا تو اس کو وہاں سے لگ گیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ تقریباً رفلی کوئی 1 ویک اور 10 ڈیز ہوتا ہے. اگر 10 ڈیز سے پہلے کسی ایسی جگہ پہ گیا ہے پیشنٹ اور اس کے بعد اس کو سمٹم شروع ہوئے ہیں اوکے تو اس کو آپ سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس نے وہاں سے لیا. assumption ہے آپ ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں لگتا یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلوز کانٹیکٹ کم از کم 20 منٹ ٹھیک ہے وہ آپ کا ہو تو پھر آپ کو چانس, چونکہ شادی پہ بالکل قریب بیٹھے ہوتے ٹھیک ہو گیا. اسی طرح باقی جتنی میٹنگز وغیرہ ڈیفرنٹ یا کوئی جلسے وغیرہ لیکن قوم سمجھنے کو تیار نہیں ہے ابھی تک رائٹ ناؤ ٹل ناؤ. اور اب ہر گھر میں کوئی شاید ہی فیملی ہو جس کا کوئی ریلیٹیو یا کوئی جاننے والا وہ اس کی ڈیتھ نہ ہوئی ہو. اتنے زیادہ لوگ اب ہو گئے ہیں تو اب تو لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ خدا را اس کا ہمارے پاس اگر ہم ایک ماسک پہننے سے اس میں کیا بہادری ہے, کیا مطلب بہادری ہے کہ ہم ماسک نہیں پہنے. نہیں ہم کنگ کانگ ہے نا, سمجھ نہیں رہے, ہم شاپنگ مالز کو نہیں چھوڑ رہے. میں بار بار کہتا ہوں پکوڑوں کی دکانوں کو نہیں چھوڑ رہے, ہم سموسوں کی دکانوں کو نہیں چھوڑ رہے, ہم جلیبیوں کی دکانوں کو نہیں چھوڑ رہے. مطلب ہمارے لیے جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سمجھ میں لوگوں کو نہیں آ رہی. انڈیا کی ویڈیوز دیکھیں, لوگ آکسیجن کے لیے یہ دیکھیں نا آپ. ہاں جی, لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ مسلمان جو ہے نا وہ 2-3 ایسے نام سامنے آئے ہیں جن کے خلاف تھے جتنے ہندو لوگ کہ انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے آکسیجن کا بندوبست کر کے لوگوں کو دیا. اور یہ اور اللہ نہ کرے کہ ہماری وہ صورتحال ہو جائے. ہم بھی خدا نہ خاصہ 75% جو ہماری آکسیجن پروڈکشن ہے وہ ہماری ابھی یوز ہو رہی ہے. مجھے شارپ بریک لینا ہوگا, ایک وقفے پہ جاتے ہیں ناظرین, وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ مزید اس پہ بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے پھر پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اس کا ہمیں حل کیا تجویز کرتے ہیں. پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا موقع ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بس مغفرت کا اچرا کچھ لمحوں کے بعد ہی ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے. میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس عشرے کی آخری ساعتوں میں اسے راضی کر کے بھیجیے گا, معلوم نہیں کس کو اگلے برس یہ عشرہ نصیب ہو کہ نہ ہو. اچھا جی, محو ستارہ صاحبہ کیا صورتحال ہے آپ کے کچن کے محض کی, یہ بتائیے. جی ہماری جو افطاری ہے بالکل تیار ہے, جس میں نے اچار گوشت بھی بالکل ریڈی ہے اور اس کو میں نے گارنش کی ہے دھنیا اور پودینہ کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا زردہ بھی بالکل تیار ہے جس کو میں نے گارنش کی ہے چاندی کے ورک کے ساتھ, اور ہمارا پان شیک بھی بالکل ریڈی ہے اور اس کو گارنش کی ہے پان کے پتوں کے ساتھ. اور میاں صاحب آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں, یہ بتائیے. ظاہر جی کھانے پینے کا یہ جو آپ اس وقت سن رہے ہیں اتنی زبردست ریسیپیز, نہیں ماشاءاللہ زبردست ہے. تو کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو, بتائیے ذرا. نہیں محسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ افطاری ادھر کرنی پڑے گی. کیا بات ہے. اچھا جی بتائیے. میں اور اسی کے ساتھ چکن لیگ ٹکا بھی میں نے فرائی کیا ہے. واہ, تمام چیزیں کمپلیٹ ہیں. تمام کمپلیٹ ہے. یہ تو طے ہے میاں صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں میں تو افطار اتنی نہیں کرتا, بہت ہی سمجھ لیجئے کہ نہ ہونے کے برابر کھجوریں وغیرہ لے لیتا ہوں میں, باقی دودھ وغیرہ. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, محوش جو افطاری بناتی ہے نا, او ہو جو کھاتا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے دوبارہ میں شوپ میں کب بلا رہے ہیں. ماشاءاللہ. تھینک یو. واہ جی واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ بنیادی طور پہ تو دیکھیں مزاج تو قوم کا تبدیل نہیں ہو رہا اور موٹیویشن بھی بار بار ہونی چاہیے, ایسے تو چھوڑا نہیں جا سکتا نا. لیکن تھوڑا سا لوگوں کو اور یہ بتائیے صاحب کہ اب جو صورتحال جس طرح کی ڈیولپ ہو گئی ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر ہم اس طرف بڑھ گئے جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے انڈیا بڑھ گیا ہے, کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے اپنا جاوید اکرم صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو جاوید اکرم صاحب نے جو ہے وہ بات بڑی کلیئر انہوں نے کہا کہ جی 7-8 ہفتے کے بعد جو ویو وہاں سے چلتی ہے ہندوستان سے وہ پاکستان آتی ہی آتی ہے. بالکل. تو اگر وہ صورتحال ہو گئی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟
دیکھیں جی ہمارے وہ بڑا ملک ہے اور ہمارے اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ احتیاط ہے. اگر ہم نے وہ دامن دیکھیں، اگر کوئی بندہ کسی کو بتا رہا ہو کہ پلیز اس راستے نہ جانا، آگے آگ لگی ہوئی ہے، تو ایک بندہ کہ نہیں میں تو آگ میں سے دیکھ کے گزر کے ہی جاؤں گا، تو وہ میرا خیال ہے خودکشی ہے. جی اچھا اور عقل مند انسان وہی ہے کہ جو دوسروں سے سبق سیکھے سے خود فائدہ اٹھائے. تو انڈیا میں بھی یہی صورتحال تھی پہلے بھی. اگر آپ اس کو پیچھے سے انالائز کرتے آئیں تو بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اگر ہم نے یہ عید پہ خصوصاً ہم نے اپنے آپ کو صحیح احتیاط نہ کی تو خدا نخواستہ اگر وہ صورتحال یہاں پہ ہوئی نا تو ہمارے یہاں بڑی بری حالت ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رمضان کے صدقے میں. تو میں یہ سمجھوں گا کہ 2-3 چیزیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 3 روپے کا ماسک مل جاتا ہے، آپ گھر بنا سکتے ہیں. اس کو ماسک کو پہننے سے چلو آپ گھر میں جب علیحدہ ہیں اس کو بے شک اتار دیں جب اکیلے ہیں کمرے میں، لیکن جب آپ ہجوم میں جا رہے ہیں، جب دوسروں کے ساتھ مل رہے ہیں تو پلیز اس میں دیکھیں. یہ تو ویسے بھی ہمارے شہروں میں بہت زیادہ پولوشن ہے، یہ ماسک تو آپ کو ویسے بھی بہت زیادہ پروٹیکشن دیتا ہے دوسری پولوشن سے بھی. آپ کے پھیپھڑے بچتے ہیں، آپ کے ہمارے جہاں سموک اتنا ہے وہاں پہ ساری چیزیں جو امیشن ہو رہا ہے گاڑیوں کا، وہ اتنے زیادہ کیمیکلز ہیں جو کہ کینسر کا باعث بنتے ہیں. تو ہم نہ صرف کرونا سے بلکہ ان سے. تو اس صورتحال میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری عادت اب بن جانی چاہیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی، اس میں کسی کو فیل نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم پہلے ہاتھ ملاتے ہوتے تھے، اگر ہم دور سے ہی ایسے کر لیں، ادب کا ایک طریقہ ہے، سلامتی بھیجنی ہے تو وہ منہ سے بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم. سلامتی تو ایکچولی منہ سے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ سلام بھیجتے ہیں. وہ ضروری تو نہیں کہ ہاتھ ملنا اور قریبی گلے ملنا. اور عید پہ بھی ایک رواج تھا ہمارے کہ گلے ملنا عید ملنے کا ایک بہانہ تھا، لیکن اب پلیز اس کو نہ دہرائیے. پچھلی عید پہ ہم نے بڑا سبق سیکھ لیا ہمارے بہت زیادہ. اور اب اگر اب اس وقت اتنے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بیڈز بھر چکے ہیں. اچھا، آکسیجن کہیں ملتی نہیں ہے. یہ آپ لاہور کی صورتحال بتا رہے ہیں؟ نہ صرف لاہور کی، ابھی گجرانوالے کی یہ تھا کہ جتنے وینٹیلیٹر تھے سارے بھر چکے ہیں. اب کوئی وینٹیلیٹر نہیں ہے وہاں پہ. تو دیکھیں اس طرح جتنے بڑے شہر ہیں ہمارے جن میں بہت زیادہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ صورتحال بہت بری ہے. اچھا ایک بات بتائیے، یہ اگر مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایمرجنسی پرابلم گھر پہ ہو جاتی ہے اور ظاہر اس وقت سلنڈر موجود نہیں ہے، پھر کیا کرے گا وہ؟ دیکھیں جی 1-2 چیزیں اگر وہ کریں تو آپ کی کچھ آکسیجن لیول بڑھ سکتا ہے. مثلا آپ اگر سیدھے لیٹے ہیں تو آپ کی منیمم آکسیجن جو ہے پھیپھڑوں میں جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ پیشنٹ کا اگر پیٹ بہت زیادہ نہیں بڑا ہوا تو آپ اسے الٹا لٹا کے اس کے چیسٹ کے نیچے 2 تکیے اور ایک یہ ہپس کے نیچے یہاں پہ تکیہ رکھ کے، تاکہ پیٹ جو ہے وہ بیڈ کے ساتھ نہ لگے. چونکہ جب ہم اندر سانس لیتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑوں سے ہوتے ہیں اور پیٹ پھولتا ہے. اوکے، یعنی پوزیشن اس کی ہو جائے کہ چیسٹ یہاں پہ اٹھی رہے، 2 تکیے رکھیں اور 2 تکیے یہ جو کولے کے ہے تاکہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ اوپر، پیٹ جو ہے نا وہ بیڈ سے نہ. اس الٹے پرون یعنی اگر آپ پنجابی میں کہتے ہیں تو جو سپائن پوزیشن ہوتی ہے اس کو ہم سیدھا کہتے ہیں، سیدھا لیٹنا. اور جو پرون پوزیشن ہوتی ہے پٹھا یعنی الٹا لیٹنا. ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی کی سانس اکھڑ رہی ہے سمجھ لیجیے. جی بالکل. اور اس کو مطلب اس وقت کوئی آس پاس کوئی بھی آکسیجن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو اس کو اس پوزیشن میں. یا دوسری پوزیشن یہ ہے کہ بیڈ پہ بیٹھ کے اگر پیٹ کا کسی کا بہت زیادہ نکلا ہوا ہے اور وہ نہیں الٹا لیٹ سکتا تو آگے کوئی چھوٹا سا سٹول رکھ کے اور اس کے اوپر ایسے کونیاں رکھ کے تو یا ایسے رکھ کے بیٹھیں گے تو اس سے جو ہماری آکسیجن ہے وہ زیادہ اندر جاتی ہے مقدار. اچھا. تو آپ کو 3-4 مثلا اگر کسی کا 85 پہ ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے 90 پہ یا 89 پہ یا 90 پہ تو وہ گزارا ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ کو آکسیجن اویلیبل نہیں ہوتی. یعنی الٹے لیٹنے سے اور اگر پیٹ پہ دباؤ نہ ہو آپ کا کہنا یہ ہے کہ الٹے لیٹنے سے اور پیٹ پہ دباؤ نہ ہو تو آکسیجن جو ہے زیادہ انہیل ہوتی ہے. آکسیجن زیادہ انہیل ہوگی. اچھا جی ہاں. اگر آپ سیدھا لیٹیں گے تو پیٹ کا دباؤ، چونکہ پھیپھڑوں نے جب پھولنا ہے تو پیٹ نے اگر دبایا ہوا ہے تو آپ پھیپھڑے نہیں پھول سکیں گے. اچھا کیسی دیکھیں حکمت ہے میرے رب کی، آئے ہائے ہائے کیسی سجدہ جو ہے. یعنی آپ اندازہ نہیں، سجدے کی میں بھی بات نہیں کر رہا، میں تو بات کچھ اور کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم جو میاں صاحب ہے الٹا لیٹنے سے منع فرمایا کہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سائنٹیفکلی یہ چیزیں جو آج پروون ہو رہی ہیں. مطلب میں سائنس کی توثیق کو توثیق نہیں مانتا، جو رسول نے فرما دیا بس حق ہے وہ سچ ہے. لیکن آج یہ بات پروو ہو رہی ہے کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر الٹا لیٹتے ہیں آپ تو آپ کی آکسیجن جو ہے وہ ظاہر ہے پھر کام ہی نہیں، پھیپھڑے کام ہی نہیں کریں گے نا اس طرح سے کرنا چاہیے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے ایک اور بات خاص طور پہ کہ ایک تو ماسک کی بات آ گئی، ٹھیک ہے جی، آکسیجن سلنڈرز کا ویسے ہی مسئلہ ہے
ٹھیک ہے جی. وینٹیلیٹرس کا ویسے ہی مسئلہ ہے خدا نخواستہ. یہ آپ کے آخری میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے, جاوید صاحب اس دن یہ فرما رہے تھے کہ خدا نخواستہ یہ 7 یا 8 برس تک جو ہے وہ لنگر آن کرے گا پاکستان میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرولونگ کرے گا اتنا لمبا؟ اصل میں نا ایک اچھی جو چیز ہے وہ ایک ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے کہ 60-70% یا انفیکٹ ہو جائے یا امیونائز ہو جائے, یعنی انہیں ویکسین لگ جائے یا کسی طرح سے انہیں وہ انفیکشن ہو چکا ہو, تو پھر ایک اس کو ہم سارے جتنے انفیکشن ہیں, جتنی وبائیں ہیں, ان میں ایک ہرڈ امیونٹی آ جاتی ہے کہ پھر انفیکٹیوٹی جب 70% آپ کے پروٹیکٹڈ ہوں تو پھر وبا کے پھیلنے کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ڈینگی 2011 میں لاہور میں شاید ہی کوئی گھر ہو جو خالی رہا ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد وہ ضرور رہا ہے, موجود رہا ہے, لیکن اکا دکا کیس. لیکن سر یہ تو بالکل ایک شکل ہی دوسری ہے نا. ڈینگی تو ظاہر ہے ایک مخصوص ایریا, مخصوص علاقوں کے اندر, مخصوص موسم کے اندر تھا معاملہ. اس میں یہ وائرس ہے نا, یہ سانس سے سپریڈ کرنا ہے, تو اگر میرے اندر اینٹی باڈیز موجود ہے نا تو وہ میرے اندر ملٹی پلائی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی میاں صاحب یہ بتائیے, ہمارے یہاں ایک اور جو معاملہ ہے وہ یہ ہے صاحب کہ اب چونکہ عید کا موقع آنے والا ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے. ہمارا ہوتا یہ ہے کہ سلام دعا کے بعد ہم معانقہ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں, اور جب تک وہ گلے نہ ملیں تو ایسا لگتا ہے جیسے عید مکمل نہیں ہوئی. اچھا اب وہی بات ہے, منع کیا جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ جو ہے وہ اپنا ہمیں اس کام سے بھی روک رہے ہیں, ہم تو یہ کریں گے, جھپی دیں گے جی, ہمیں تو پیار کی جھپی چاہیے. تو یہ پیار کی جھپی کے چکر میں تو ہم دوسرے لفظوں میں سوسائڈر بن کے جا رہے ہیں. بتائیے. نہیں, بطور خاص یہ جو عید آ رہی ہے اس میں کافی احتیاط کرنی چاہیے, اور فاصلے سے ہی ملیں, دور سے ہی احترام کے ساتھ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. تو جو معانقہ کرنا ہے وہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے ان حالات میں. نہیں کرنا چاہیے. نہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, احتیاط رکھنی چاہیے, اور دور سے ہی ہر ایک کو ملے, اور ہر ایک کو سمجھنا چاہیے. اس میں کسی کو محسوس کرنے کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. ابھی پولیٹیکلی ہم جب دوست آتے ہیں کھلے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ملا جائے, تو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹھے تشریف رکھیں, ٹھیک ہے, تو وہ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن کئی دل میں غصہ کرتے ہیں, دیکھو جی ہاتھ بھی نہیں ملایا. تو پھر بہرحال لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ غصے کی بات نہیں ہے, احتیاط سب کو کرنی چاہیے. اچھا آج کی رات جیسے 21ویں شب ممکنہ شب قدر ہے, ابھی بتائیے کہ اجتماعی توبہ کی طرف قوم کو جانا چاہیے. میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو جو اجتماعی توبہ کی طرف سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاں یہ ساری احتیاطیں کریں وہاں پر اب باقاعدہ اللہ کو راضی کریں. 1 برس ہو چکا ہے صاحب, 1 برس ہو چکا ہے, ساری سائنس ٹیکنالوجی سب فیل ہو گئی. ویکسین کا بھی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے میں, حتمی کوئی بات نہیں ہے, ابھی تک حتمی کوئی بات نہیں ہے. تو حتمی بات تو وہی ہے نا کہ اللہ کی ذات, اللہ کی بارگاہ, اللہ سے رجوع کرنا, اللہ سے توبہ کرنا. اصل بات تو یہی ہے کہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور اجتماعی طور پر تو یہ تو حکومت کو چاہیے کہ اس کا ایک اعلان کرے, اور تاکہ اجتماعی طور پہ قوم اگر کسی اس کا اور امپیکٹ ہوتا ہے. اگر ساری قوم ایک وقت میں اللہ کے حضور گڑ گڑا رہی ہے تو وہ یقیناً پھر اس کے اثرات بھی اور ہیں, اس کی قبولیت کا انداز بھی اور ہے. اور انفرادی طور پہ تو ہم جو جس کو بھی توفیق ہوتی ہے وہ کرتا ہے, اور کرتے رہنا چاہیے. آج کی رات کے حوالے سے بتائیے ذرا لوگوں. جی آج کی رات تو بطور خاص سب کو زیادہ سے زیادہ نوافل میں رہنا چاہیے, درود پاک پڑھنا چاہیے, استغفار کرنی چاہیے, پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے, پوری دنیا کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحمتیں نازل فرمائے, اور سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور سب کو صحیح اور کامل ایمان عطا فرمائے. آمین. اور جب بھی ہماری اخیر آئے تو حالت ایمان میں ہو. آمین. کیا بات ڈاکٹر صاحب, کیا فرمائیں گے آج کی رات کے حوالے سے؟ آج جو ممکنہ شب قدر ہے, 21ویں شب ہے, اس حوالے سے ذرا لوگوں کی اس کی فضیلت اہمیت کے بارے میں بتائیے. جی جنید بھائی, ایک میں بنیادی گزارش یہ کرنا چاہوں گا اپنے سننے والوں کے لیے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائی ہیں, اب ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جو علماء کے کام ہیں وہ اپنا کام کریں, جو اطباء کے کام ہیں وہ اپنے کام کریں. تو ہمیں ایک عالم کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ خود ہی ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے. اور جب آپ کے اطباء آپ کو بتا رہے ہیں تو وہ احتیاطیں آپ کو کرنی چاہیے, آپ کو ان پہ عمل کرنا چاہیے. اور جو آپ نے خود فرمایا اگر نہیں کریں گے تو وہ خودکشی بنے گی, اور خودکشی کریں گے تو پھر ظاہر اللہ بھی ناراض ہوگا. آپ خودکشی بھی کر رہے ہیں اور آپ دوسرے لفظوں میں سوسائڈ بمبر بھی بن رہے ہیں. میں تو خودکش بمبار کہتا ہوں ان کو, جو کیریئر ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا ہم کیریئر ہیں کہ نہیں ہیں, اور لوگوں کے لیے آپ فساد کا باعث ہیں نا. تو جس طرح قرآن نے کہا پھر ساری انسانیت کے آپ قاتل بنتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ لینا چاہیے. اس پہ گفتگو کریں گے, اور میرے خیال وقفہ اب ہمیں لینا ہے قصیدہ غوثیہ کے حوالے سے. تو قصیدہ غوثیہ کی جانب چلتے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے قصیدہ غوثیہ سے لوٹیں گے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, انشاءاللہ پاکستان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, سب کے لیے انشاءاللہ مل کے دعا کریں گے. قصیدہ غوثیہ. الرحمن الرحیم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خنعة بالطراز عزم وتوجني بتنجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وتب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اے رب رحمان، آج کے ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کا، ہمارے حاضرین کا، ناظرین کا، سامعین کا، سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان 20 روزوں میں کی گئی ہماری ساری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دن کے روزے کو، رات کے قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں ہمیشہ اپنا اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں موجود تمام حاضرین کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما۔ آج کی اس مبارک رات کے صدقے، شب قدر کے صدقے، تاک رات کے صدقے ہماری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما۔ 92 نیوز کے سارے حاضرین، ناظرین، سامعین کی زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما۔ آئندہ زندگی اپنی رضا اور اپنے رسول کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من الاربع۔ مولا، ہم سب تیری بارگاہ میں 4 چیزوں کی پناہ مانگتے ہیں جو تیرے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ من علم لا ینفع، ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرما، علم غیر نافع سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ومن قلب لا یخشع، وہ دل نہ عطا فرما جو تیرا خوف نہ رکھتا ہو، جو تیری خشیت میں نہ دھڑکتا ہو۔ اپنے خوف میں دھڑکنے والے دل کی نعمت ہمیں عطا فرما۔ ومن نفس لا تشبع، اس نفس سے ہمیں پناہ عطا فرما جو کبھی سیر نہ ہوتا ہو، جو ہمیشہ بھوکا رہتا ہو، ہمیشہ لالچ میں رہتا ہو۔ ہمیں ایسا نفس عطا فرما جو تیری دی ہوئی نعمتوں پہ قناعت کرنے والا ہو۔ ومن دعاء لا یسمع، اور ہمیں ہمیشہ یوں اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جو بھی تیری بارگاہ میں عرض کریں تو اپنے محبوب کے صدقے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم سب کی دنیا کو بہتر فرما، ہم سب کی آخرت کو بہتر فرما۔ رب رحمان، اپنے نبی کے اخلاق حسنہ سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے ہمیں قول اور فعل کی صداقت عطا فرما، ہمیں زبان اور دل کی سچائی عطا فرما۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کے صدقے ہمیں انفرادی اور اجتماعی عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اس آیت مبارکہ پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کے صدقے ہمارے دلوں کو وسعت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، مغفرت کا عشرہ ہمارے درمیان سے جدا، اللہ تعالیٰ اسے راضی کر کے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے اور ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنا دے۔ انشاءاللہ لوٹتے ہیں، افطار کے بعد پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور 2 ممتاز شخصیات اس وقت موجود۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے، ہمارے، ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز اسکالر ہیں محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور جناب ناظرین کرام، مغفرت کا عشرہ ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلا گیا، اور آج پہلی تاکرات ممکنہ شب قدر 21ویں شب ہے۔ بات یہ صاحب کہ تھوڑا سا ہم بیٹھ کے ذرا سا طے کر لیتے ہیں اس بات کو، اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اور کتنا وہ ہم پر کرم کی اور رحمتوں کی بارش کو برسانا چاہتا ہے۔ دیکھیے، اس نے ہمیں رمضان عطا کیا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ ہم غفلت میں پڑے رہے رحمت کے عشرے میں، لیکن اس کی رحمت معاذ اللہ غفلت میں نہیں ہے۔ وہ رحمت برسانا چاہتا ہے، وہ رحمت کے دامن میں سمیٹنا چاہتا ہے۔ ہم غفلت میں رہے رحمت کے عشرے میں، ہم نے رحمت کے عشرے کو گزار دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرے بندوں ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم نے غفلت میں گزار دیا، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ مغفرت کا عشرہ لے لو۔ مغفرت کے عشرے میں ناظرین ہم غفلت میں پڑے رہے، ہم نے نہ نمازوں کی صحیح طور سے جو ہے قدر کی،
نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ صحیح طور سے ہم نے تراویح کا حق ادا کیا، نہ روزوں کا حق ادا کیا، نہ صدقات و خیرات کیے، نہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے، اور اب اس نے ناظرین یوں کہیے کہ روحانی بمپر پرائزز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ جو طاق راتیں ہیں بنیادی طور پہ یہ روحانی بمپر پرائزز ہیں ناظرین، جس کی قیمت کا، جس کی وقت کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے، اتنے انمول ہیں، اتنے بیش بہا ہیں کہ اس کا اندازہ یقیناً بروز محشر ہمیں ہوگا کہ جب ہمارے نامہ اعمال کو ناظرین تولا جائے گا نا، اور جس وقت یہ بتایا جائے گا کہ اے بندے تیرے نامہ اعمال میں تو کئی شبہائے قدر موجود ہیں۔ میں نے جملہ کیا استعمال کیا ناظرین، ذرا غور کیجئے گا، کئی شبہائے قدر، کیونکہ جس نے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حالت ایمان اور اپنا احتساب کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے ناظرین۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اس کی تلاش کے لیے قیام کیا، یعنی شب قدر کی تلاش کے لیے، پھر اسے نصیب ہو گئی تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ختم، فنش۔ یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے کہ ہم نے اپنی بد اعمالیوں کی جو سیاہی ہے ناظرین، اس سے اپنے زندگی کے کرتاس کے اوپر جو لکھنا شروع کیا، اس کرتاس کو ہم نے کالا کرنا شروع کیا، سیاہ کرنا شروع کیا۔ ایک رات ناظرین، ایک رات ایسی آتی ہے جس میں اللہ کے حضور اگر ہم ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس پیپر کو دوبارہ وائٹ کر دیتا ہے، بالکل وائٹ کر دیتا ہے، یعنی وہ سیاہی مٹا دیتا ہے گناہوں کی۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جو بڑی کمال ہے، جو توجہ سے سننے والی بات ہے، دیکھیے ہم لوگوں کی ایوریج عمر کیا ہے؟ 50 برس، 60 برس، 70 برس، کوئی جی لیا صاحب تو ہم بڑی مثال دیتے ہیں بھئی 80 پلس کے، 90 پلس کے، 100 پلس، خال کوئی ونس ان بلو مون کوئی ہمیں ایسی عمر ملتی ہے، ایسا ہی ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، کہ ہم کہتے ہیں صاحب کہ وہ 100 پلس کے ہیں ماشاءاللہ، یعنی وہ 100 پلس کہنے کے بعد ہم بار بار ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی دیکھنے کو کم ملتے ہیں، ورنہ تو صاحب 50 کے بعد ہماری ٹانگیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، 60 کے بعد ہاتھوں میں راشا آ جاتا ہے، 70 کے بعد دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ کسی وقت بھی ہمیں بلا لے گی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا اب بات یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو، کہ اگر لیٹ سے آپ کی 60 سال 70 سال ایوریج عمر ہے تو آپ اس میں عبادت کتنی کر پاتے ہیں؟ اگر بہت عبادت کرنے والا آدمی ہوگا، 5 وقت کی نماز اگر باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا، تو اب ایوریج نکالیے گا اپنی عمر کی ناظرین، اس کا 1/4 حصہ بھی ہم عبادت پہ صرف نہیں کر پاتے۔ لیکن میرے رب کے کرم، میرے رب کی رحمت پہ قربان جائیے صاحب، وہ اپنے بندوں پہ کتنا مشفق ہے، اور پھر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیے کہ جب پرانی امتوں کے واقعات سنائے تھے غلاموں نے تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوا تھا، بس وہ جو مغموم ہونا تھا اللہ نے سورہ قدر کو نازل فرما دیا، اور کیا بشارت دے دی کہ جو اس رات کو پالے گا اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اچھا 1000 مہینے کہنے میں تو لگتے ہیں صاحب بہت آسان، ذرا کیلکولیٹ تو کیجئے، 1000 مہینوں کا مطلب ہوا 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت، 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت، یعنی جس نے ایک رات پالی اور خشوع و خضوع سے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا احتساب کے ساتھ ایمان کی حالت میں، اور قبول ہو گئے نا، بس قبول ہونے کی بات ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، وہ اپنے بندے پر بڑا رحیم ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، بس اس کو تو بندہ دل سے جو ہے پکارے، ایک آنسو بہا دے مکھی کے سر کے برابر، وہ قبول کر لیتا ہے صاحب، قبول کر لیتا ہے۔ تو اس نے قبول کر لی، تو ایک رات میں بمپر پرائز کیا ہے صاحب؟ 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت۔ جب بروز محشر، اب میں وہیں آ رہا ہوں، جب بروز محشر نامہ اعمال پیش ہوں گے صاحب، اور انشاءاللہ اس کی کریمی سے یقیناً ہمیں یہ یقین ہے کہ دائنے ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال ہوں گے، اور جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو کتنی شبہائے قدر ہمارے حصے میں ہوں گی، یعنی عمر ہوگی ہماری 50 60 70 برس، لیکن ہم نے صدیوں کی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانی ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کو اس طرح سے کیلکولیٹ کریں کہ بھائی کاروباری آدمی تو میری بات بہت آسانی سے سمجھ لیں گے، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں بھائی کہیں روپیہ لگا کے 2 روپے ہونے چاہیے، وہ کام بتاؤ، یہاں تو معاملہ یہ لگانا کچھ نہیں ہے اور کمانا کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آج کی رات کو حاصل کیجئے، اپنے لیے خاص طور پہ، اپنے گھر والوں کے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے، اور خاص طور پہ پوری دنیا کے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا کی وبا سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما دے۔ 83 برس اور 4 مہینے ذہن میں رکھیے گا، یہ آج کی رات ممکنہ اگر شب قدر ہے تو پھر آج کی رات انشاءاللہ انعام ملنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین جو شخصیات موجود ہیں، آغاز کرتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے، اور پروگرام کے دروازے یقیناً میں نے آپ کے لیے مکمل طور پہ کھول دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے اور طاق راتوں کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने बड़ी रूहानी ताज़गी दी है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। और बहुत हमेशा आप इजमाल में सारी तफसील बयान फरमा दिया करते हैं, तो 83 साल और 4 माह की इबादत करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो मकासद हैं बुनियादी तौर पे इन 5 रातों के जो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं, इन्नल मुनाफिकीन फ़ि दर्किल अस्फ़ल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। यहाँ मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो ये सिर्फ ईमान के निफाक की बात नहीं हो रही। जो कुफरान नेमत करता है, अल्लाह की नेमतें पाने के बावजूद कि आपको शब कदर मिल गई, उसने मोहलत दे दी, आज ये लबे बाम खड़ी है वो घड़ी जो 83 साल और 4 माह के बराबर है। हम अगर उसका कुफरान करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में वो भी निफाक ठहरेगा। और इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार, यानी जितना अल्लाह करम फरमाता है, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उतना ही अगर आप रहमत से दूर हो जाएंगे, आज भी गाफिल रहेंगे, तो मेरा रब मोमिनीन में शुमार ही नहीं करेगा। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व तसमु बिल्लाह व अखलसु दीनहुम लिल्लाह। आपने पूछा ताक रातों के मकासद क्या हैं, तो 4 मकासद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए। सबसे पहले तो तौबा कीजिए, लेकिन तौबा तौबतुन नसूह करनी है, सच्ची तौबा करनी है, इस्लाह नफ्स करना है, इस्लाह आमाल करना है, फिर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है, फिरका वारियत को छोड़ना है, टुकड़ों टुकड़ों से अपने शिराजे को दोबारा जमा करना है, अल्लाह की बारगाह में और उसके रसूल की बारगाह में जमा होना है। वह अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और अपनी नमाज को, रोज़े को, ज़कात को, अखलाक़े हसना को अल्लाह के लिए खालिस करना है। अगर आपकी नमाज अल्लाह के लिए खालिस नहीं होगी तो अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। सबसे पहली चीज़ तौबतुन नसूह है, जो ख़ास तौर पर सबसे बड़ा मकसद है इन 5 रातों का जो ताक रातें हैं। मैं तौबतुन नसूह में चंद जुमले अर्ज़ करना चाहूँगा मौला कायनात शेर खुदा के, कि आप जामे मस्जिद कूफा में तशरीफ़ फरमा है, रमज़ान की किसी रात का तज़किरा है, शायद कोई ताक रात होगी, आप खड़े हुए, आपने ऐलान फरमाया, लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। किसी ने सवाल किया, हज़रत तौबा का तो पता, ये तौबतुन नसूह क्या है? आपने फरमाया 6 चीज़ें जब पाई जाएंगी तो फिर तौबतुन नसूह। ये बताइए लोगों को। तो पूछा गया, हज़रत इरशाद फरमाए, आपने फरमाया सबसे पहले अन्नदमु अला मा मदा, कि तुम उस चीज़ पे नदामत का इजहार करो जो जिंदगी में, गुज़श्ता जिंदगी में गुनाह कर चुके हो। अगर अपने गुनाह पे नदामत नहीं होगी तो तौबा का आगाज ही नहीं होगा। यहाँ तौबा के इख्तिताम की बात नहीं, नदामत से आगाज होता है। पहले नादिम होना है कि मेरी जिंदगी में ये नमाज रह गई, रोज़ा रह गया, मैंने किसी को गलत कहा, ये आगाज है तौबतुन नसूह का। दूसरा आपने इरशाद फरमाया, अल अज़्मु अला तर्किल औद इलैहि अबदा, इस बात पे पुख्ता अज़्म करो कि अब दोबारा मैं उस गुनाह की तरफ कभी नहीं पलटूंगा, कभी नहीं जाऊंगा। ये अज़्म होना चाहिए, अज़्म मुसम्मम होना चाहिए। और अगर ज़िंदगी में किसी मखलूक का कोई हक मारा है, अपनी बहन का, भाई का, अजीज़ रिश्तेदारों का, जिस तरह के अमूमन हमारे यहाँ ये होता है, आपकी इजाज़त से ये जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा कि विरासत के वो हक नहीं दिए जाते जो कुरान ने बयान फरमाए हैं। अगर ये कर चुके हो तो आज की रात तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, नदामत का इजहार करो, अज़्म मुसम्मम करो, अन तुअद्दिया इलल मखलूकीन हक़ूक़हुम, और जिसका भी हक मारा है उसका हक वापस करो, हत्ता तल्क़ल्लाह, यहाँ तक कि तुम्हारी अल्लाह से मुलाकात हो जाए। आगे आपने इरशाद फरमाया, ये है हक़ूक़ुल इबाद, हक़ूक़ुल्लाह में अगर कोई चीज छोड़ी है ना, उसे भी पूरा करो। अंतामिदा इला कुल्लिल फरीदा अलैका हक्काहा, कोई ऐसा फर्ज जो तेरे ऊपर आज भी लाजिम है, अदा नहीं कर सका, उसको अदा करो। और आखिरी चीज बहुत अहम है, अगर हम समझ जाएंगे तो यकीनन तकवा की वो मंजिलें जो इमामुल मुत्तकीन ने हमें बताई वो नसीब हो जाएंगी। आपने फरमाया, अंतामिदा इला कुल्लिल लहमे अल्लज़ी नबत अल सुहते कसबा हरामिन, अगर जिंदगी में आज तक हराम की कमाई से अपने जिस्म पे एक भी गोश्त का टुकड़ा चढ़ाया है, जब तक अल्लाह को राजी करके उसे ज़ाया नहीं करोगे, वो गोश्त जो हराम कमाई से आया जब तक वो नहीं जाएगा, तौबतुन नसूह नहीं होगी। और तुम्हें अपने नफ्स को उसी तरह इताअत की आदत देनी होगी जिस तरह आज तक मसीयत की आदत। बल्कि मेरा ख्याल है यहाँ तक है ना कि जी वो अगर तुम्हारे कपड़ों में अगर 1 दिरहम जो है वो हराम की पैसे का है तो तुम 40 दिन तक अगर दुआ करते रहो कबूल नहीं होगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना फिर कि पहले तो सबसे पहले जो हुकूक़ुल इबाद के मामलात हैं उसको दुरुस्त करके फिर हुकूकुल्लाह की पासदारी करने के लिए आज की रात खड़े होना है। ऐसा ही है ना जी? इसका मतलब पहले अपने आप को पाक साफ कर लो, मुताहर कर लो, फिर बारगाह में आ जाओ। अच्छा जी, हमारे एक कंसेप्ट है,
ہم اس طرح سے ایزی لیتے ہیں، اس طرح سے ایزی لیتے ہیں کہ ہم 21، 23، 25 یا 29ویں شب کو ہم یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے طاق کراتے ہیں، فوکس ہم ہوتے ہیں 27ویں شب پہ، نزول قرآن کی شب ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر یہی ہے۔ ذرا لوگوں کو یہ بتائیے صاحب کہ یہ 5 راتیں ہیں، یعنی 5 مرتبہ آپ کو جو ہے باقاعدہ قدرت نوک کرتی ہے کہ بمپر پرائز کے لیے قدرت تیار ہے، ہم تیار نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی، یہ سوال نہایت اہم ہے اس وجہ سے کہ جس قدر شب قدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اب اگر اس سے کوئی محروم رہ جاتا ہے تو یہ زندگی کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بارے میں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس شب قدر کی فضیلتوں اور اس کے ثواب سے محروم رہ گیا تو وہ گویا تمام خیر سے ہی محروم رہ گیا۔ اللہ۔ اب اگر ہم نے یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے فقہاء نے، محدثین نے وہ حدیثیں، وہ روایات بھی نقل فرمائیں اور ان سے استنباط بھی کیا، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر رجحان علماء و محدثین کا اس پر ہی ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ان روایات کو درج کیا اور اپنا رجحان اس طرف بتایا، انہوں نے بھی ساتھ میں یہ بات کبھی نہیں کہہ دی کہ باقی شب جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ آپ بڑا خوبصورت لفظ ایک انٹرو میں استعمال کر رہے تھے، ممکنہ شب قدر۔ یہ جو ممکنہ شب قدر، امکان اس کو تو کسی نے بھی رد نہیں کیا، امکان تو بہرحال موجود ہے۔ 27ویں شب پہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہی شب قدر ہے۔ اب ظاہر ہے ان کی قسم کے بعد لوگوں کا ایک اعتقاد بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب ان کا بھی حضرت عبداللہ ابن عباس، بالکل ان کا بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو استدلال کیا کرتے تھے اس کے حرفوں سے، اس کے لفظوں سے کہ 27ویں کی شب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے۔ لیکن ان سب نے جو موقف اپنایا ہے سوائے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باقی کسی نے قسم نہیں کھائی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قسم کھاتے ہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ ایک علامت بتاتے ہیں، یعنی جہاں وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ان سے کہ آپ قسم کھا رہے ہیں اس بات پر کہ یہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، یہ بات کوئی علامت ہے جس سے آپ نے پہچانا؟ انہوں نے کہا ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب 27ویں کی شب کے بعد سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں کم ہوتی ہیں، جو علامت ہمیں سرکار دو عالم نے سمجھائی، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی دلیل علامت سے لے رہے ہیں بہرحال۔ لیکن اس کے باوجود جبکہ ابی ابن کعب کا یہ قول موجود تھا، تب بھی بعد میں آنے والے محدثین نے صرف اسی قول پر رک کر یہ نہیں جزمن کہہ دیا کہ 27ویں ہی شب قدر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو اس روایت کو اصح الروایات کہتے ہیں جس میں 21ویں شب کو شب قدر قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا درمیانی عشرہ جب گزرا 20 رمضان ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اعتکاف کے مقامات پر واپس لوٹ جاؤ، اس لیے کہ مجھے رات شب قدر کی دکھائی گئی، ٹھیک ہے، مجھے پھر وہ بلا دی گئی۔ اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خود کو رأیتنی اسجد فی الماء والطین، میں نے اپنے آپ کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے، مٹی کے اوپر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی، ابو سعید خدری کہتے ہیں آسمان پر بادل کا کوئی نشان نہیں تھا اس وقت میں، ہم واپس حجروں میں اپنے میں اعتکاف والا جو معاملہ تھا وہ دوبارہ سے بیٹھ گئے، شروع کر لیا۔ پھر 21ویں رات جب آتی ہے تو بارش ہو جاتی ہے۔ 21ویں رات کی صبح کو بارش کی وجہ سے مسجد نبوی کی چھت ٹپکتی ہے، کیونکہ کھجوروں کی شاخوں سے بنی ہوئی ہے، وہ ٹپکتی ہے۔ ہم صبح دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرما رہے تھے تو گیلی مٹی پہ سجدہ فرما رہے تھے، اور آپ جب سجدہ فرما کے نماز سے فارغ ہو کے ہماری طرف پلٹے ہیں تو ہم نے آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کے آثار دیکھے ہیں۔ اب وہ جو فرمان کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ اب سب کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی ہے اور میں نے پانی اور مٹی پر سجدہ کرتے خود کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ابو سعید خدری کہتے تھے وہ 21ویں شب تھی۔ اب اس بات کو 21ویں شب قدر قرار دے کر امام شافعی کہتے ہیں یہ اصح روایات ہے، ساری روایتوں سے جو بہترین صحیح ترین روایت ہے شب قدر کے حوالے سے وہ یہ۔ اللہ اکبر، تو امکان کو کیسے واللہ ورسولہ عالم، بات یہ واللہ ورسولہ، اصل بات یہ ہے۔ دیکھیں ہمیں طاق راتوں سے کی فضیلت سے محروم نہیں رہنا ہے، بات یہ ناظرین وہی بات ہے۔ 5 اٹیمپٹس ہیں زندگی میں، کس کو پتا کس کی زندگی کتنی ہے صاحب؟ سب دیکھیں نا، آپ قریب کے لوگ تھے، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، خدا نہ خواستہ اس کے بعد کیا ہوا، چلے گئے، تو کسی کو نہیں پتا۔ لیکن یہ 5 اٹیمپٹ زندگی میں ابھی ہیں، ان 5 اٹیمپٹس کو ناظرین اٹیمپٹ کرنا ہے،
ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ سرکار علیہ السلام کے معمولات یہ طاق راتوں میں کیا ہوتے تھے اور ہمیں ایک مسلمان کو آج کیا کرنا چاہیے. جا کے لوٹ کے آتے ہیں. ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، افطار کا موقع اور 21ویں شب پہلی طاق رات ممکنہ شب قدر ہے. اس وقت مجھے پتہ ہے دنیا میں جہاں جہاں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں اب اگلی بات یہ ہوگی کہ سرکار علیہ السلام کیسے طاق راتوں کو گزارا کرتے تھے، کیسے عبادتیں کیا کرتے تھے. سرکار علیہ السلام کیسے اپنے رب سے ہمارے لیے، ظاہر ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، سرکار علیہ السلام نے ہمارے علاوہ کچھ مانگا ہی نہیں ہے. جو کچھ مانگا ہے ہمارے لیے مانگا ہے. تو سرکار علیہ السلام کی جو عبادتوں کا معمول تھا وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کیا تھا. ڈاکٹر صاحب بتائیے ذرا طاق راتوں میں خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کی جو عبادات. المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو رسول اکرم کا معمول یہ ہوتا کہ شد میزارہ ہو، آپ اپنا ازار بند کس لیتے تھے اور عبادات کی اتنی زیادتی فرماتے تھے کہ یہ آیات جو ہیں نا یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی نازل ہوئیں کہ قم اللیل الا قلیلا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آپ اپنی راتوں کو زندہ کر لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جگا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. یہ بات سمجھنے والے جنید بھائی کہ خود انسان تو کوشش کرتا ہے، لہذا اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، میاں بیوی سب کو مل کے اللہ کی بارگاہ میں پیش اگر انسان ہونا، پھر پتہ نہیں وہ کیا کیفیت ہوگی اور میرا رب کیسے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اور رسول اکرم جب جگاتے نا اپنے گھر والوں کو تو ساتھ ہی آیت مبارکہ تلاوت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، کیونکہ تمہارے گھر والے بھی اس آگ کا ایندھن بن سکتے ہیں. اس لیے میرے آقا نے یہ جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا، میرے آقا تو ہماری تعلیم کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے، یہ آیت سنانا بھی ہماری تعلیم کے لیے، کیونکہ رسول اکرم کے لیے تو ہر رات ہی شب قدر ہے. بالکل ایسا آپ کے لیے 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو، آپ کے علم میں تو سب کچھ تھا نا. یہ تو ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ تمہیں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اولاد کی تربیت کرنا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو ایک تو میرے آقا اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. دوسرا حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اکرم اپنی عبادات میں اتنی جد و جہد یا کوشش فرمایا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں بطور خاص طاق راتوں میں جو دیگر پورے سال میں اس طرح اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا. اب میرے نبی یعنی یوں کہیں کہ اہتمام اپنے عروج پہ دیگر سال مطلب سال کے مہینوں میں ہوتا تھا، اس کو اوج کمال پہ پہنچا دیا کرتا. کمال پتہ نہیں کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ رسول اکرم. اور جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل حاضر ہوتے رسول اکرم کی بارگاہ میں اور میرے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ آ کر قرآن پاک کا تکرار دو بار فرمایا کرتے تھے. بڑی اہم بات. تو قرآن کی تلاوت جو ہے اس میں بھی رسول اکرم اضافہ فرما دیا کرتے تھے. آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور اعتکاف یہ سنت اعتکاف. ویسے تو میرے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے لیے یہ بھی روایات میں الفاظ ہیں کہ آپ کبھی 20 دن بھی اعتکاف فرماتے تھے، کبھی پورا مہینہ بھی فرماتے تھے، لیکن آخری 10 دن جو ہے بطور خاص. تو لہذا اعتکاف اور قرآن کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو عبادات میں شریک. جس سال آپ نے پردہ فرمایا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا، ایسا ہی ہے نا؟ اور 2 بار قرآن کا، ہاں 2 مرتبہ قرآن کا دور ہے. فاطمہ صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر. بہن آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیں کیسے ہیں سب؟ میں بالکل سناؤں گا، اگر وقت ہوتا تو اس وقت آپ سنائیے، پوچھنا کیا چاہتی ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح درود ابراہیم پڑھتے ہیں، کہ کون سا وہ درود پڑھتے ہیں، تو پھر کس طرح وہ بھیجے جاتے ہیں اور کس طریقے سے ہم دعا مانگے؟ بالکل فاطمہ آپ کو بتاتے ہیں. فاطمہ کو یہی پوچھنا چاہیے تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے پڑھا جائے. جی بتائیے. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو درود ابراہیمی ہے یہ تو خاص طور پر اس وقت پوچھا بتایا گیا آپ نے جب صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرف کیف نسلم علیک، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے پڑھیں، فکیف نصلی علیک فی صلاتنا، حضور ہمیں ارشاد فرما دیجئے کہ اپنی نمازوں میں آپ پر کیسے درود پڑھیں۔ تو جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ سارا درود ابراہیم۔ لیکن اس میں تخصیص یہ نہیں تھی کہ باقی کسی وقت میں کوئی اور درود کے سیغے نہیں پڑھے جا سکتے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع جو کتاب درود کے موضوع پر لکھی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جو فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا اللہم صلی علی محمد نبی الامی علیہ السلام، اب اس کے سیغے ظاہر درود ابراہیمی سے مختلف ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم حضور پر درود پڑھتے ہو احسن الصلاۃ، تو اپنے درود کو نہایت احسن طریقے سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود حضور سید عالم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ یوں کہا کرو اللہم اجعل صلاتک و برکاتک علی سید المرسلین، اب پورا آگے درود وہ پڑھتے ہیں۔ تو درود پاک کے مختلف سیغے جس میں مختلف انداز سے صلاۃ ہو سلام ہو وہ شامل ہونا چاہیے، وہ درود کے مختلف کوئی بھی سیغہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ان کو الفاظوں سے غرض نہیں ہے، الفاظوں سے غرض نہیں ہے، نیت سے غرض ہے۔ یہاں سے کنیز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، آپ کی پوری ٹیم 92 کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی صحیح کو اللہ کریم قبول فرمائے، آمین۔ میری ہمیں بھی دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی دیکھنا سننا قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یہ 4 رکعت جیسے فرائض نماز پڑھتے ہیں تو قیام پہلی دفعہ کر لیتے ہیں جو کہ فرض ہے قیام کرنا، تو 4 رکعتوں میں اگر بندہ 1 میں یا 2 میں بیٹھ جائے تو کیا وہ نماز یعنی ہو جائے گی یا 4 میں ہی قیام کرنا ضروری ہے؟ بالکل بالکل، آپ کو بہت بہت مبارک، بہت 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 اچھا پروگرام ہے میری بہن، بہت شکریہ، بس دعاؤں میں پوری ٹیم کو ہماری یاد رکھیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی کنیز صاحبہ کا سوال کیا قیام کے حوالے سے 4 رکعت پڑھ رہی ہیں، اب مثال کے طور پہ تھکن ہے یا کوئی مطلب ذوف ہے، 2 رکعت انہوں نے قیام کر لیا 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لی، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اگر تو ایسا ہے کہ صحت اجازت نہیں دیتی، بیماری ہے مرض ہے تو یقیناً وہ بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اس کے بغیر بیٹھنے سے ظاہر ہے کہ قیام ایک نماز کے فرائض میں شامل ہے، وہ اگر مس ہوتا ہے تو وہ فرض کے حیثیت سے نماز پہ نقص آتا ہے، تو اس کے لیے پھر ان کو قیام کرنا ضروری ہوگا۔ اگر بیماری ہے عذر ہے تو وہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اب ذرا یہ بتائیے کہ آج کی رات ہمیں گزارنی کیسے چاہیے؟ یہ بڑا اچھا، اس کو ذرا سا ریلیٹ کر لیتے ہیں ایک اور بات سے، جو درود پاک والی بات آئی تھی۔ اب چونکہ بار بار حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک آیا اور میں بار بار الین پہنچ جاتا تھا، مزار شریف ان کا وہاں پر ہے، کئی مرتبہ الحمدللہ یہ شرف نصیب ہوا وہاں حاضری دینے کا۔ تو درود پاک کی ایک روایت آپ سے، اگر اس کو ذرا سا ریلیٹ کر کے آج کی رات کے عمل میں ہم شامل کر لیں کہ لوگ دعا کریں گے، اسی عمل کے تحت اگر درود پاک پڑھتے پڑھتے کریں، اور اس کے علاوہ کیا اعمال ہونے چاہیے خاص طور پہ آج کی رات کی؟ جی، جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، سرور کائنات کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے وقت کا 1/4 حصہ آپ پہ درود پاک پڑھتا ہوں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر چاہو اور اللہ کی بارگاہ میں عزت پانا تو اس میں اضافہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا میں اپنا نصف وقت پڑھوں گا، آپ نے فرمایا یہ بھی قبول ہے، اگر اور اضافہ کر لو تو کہا میں 3 حصے کروں گا، آپ نے فرمایا یہ بھی قبول ہے، پھر کہنے لگے آقا میں اب ہر وقت آپ پہ درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر ہر وقت مجھ پہ درود پڑھتے رہو گے میرا رب تیری زندگی کے سارے غم دور کر دے گا، تمہیں وہ برکتیں عطا فرمائے گا جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ 2 جملوں میں آپ دونوں اعمال بتا دیجئے آج کی رات کیا کرنا چاہیے؟ آج کی رات ایک تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے، صلاۃ و تسبیح، سبحان اللہ۔ بلکہ آپ یہ لوگوں کو تلقین کر دیجئے نا کہ 10 دن ہیں، اگر روز صلاۃ و تسبیح پڑھیں تو کیا اس میں مطلب مذائقہ ہے؟ بالکل پڑھنی چاہیے، اور صلاۃ و تسبیح کی جو برکات ہیں، یعنی ایک دفعہ اگر انسان اپنی زبان سے لفظ سبحان بولتا ہے تو میرا رب اسے جنت میں کتنے انعامات عطا فرماتا ہے، تو ایک رکعت میں کتنی بار، 20ویں بار، 70 مرتبہ بلکہ انسان 300 مرتبہ سر 4 رکعت، وہ تو 4 رکعتوں میں ہوگا، تو اگر ہر روز انسان اسے پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرتا ہے، اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ساتھ کھڑے کر کے پڑھائیں۔ اگر آپ خاوند محترم ہیں تو بیوی کو ساتھ کھڑا کیجئے، اور اگر آپ گھر والی ہیں تو اپنے گھر والے کو ساتھ کھڑا کیجئے، اور سارے مل کے اللہ کے دروازے پہ جا کے پنجتن پاک کے صدقے مانگیے، پھر رب کتنا عطا فرماتا ہے۔ کیا اچھی بات ہے، 2 جملوں میں وقت
وقت بالکل ختم ہو گیا، صرف 2 جملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا کروں؟ ٹھیک، تو سرکار نے فرمایا تھا یوں دعا مانگو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگارا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ تو عفو و عافیت کی جو دعا ہے یہ ہے جو ہمیں مانگنی ہے، معافی بھی اللہ سے مانگنی ہے گناہوں کے لیے اور آفتوں سے عافیت بھی مانگنی ہے۔ سبحان اللہ جی۔ معروف ثنا خان جناب حبیب اللہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ ناظرین، رات کو زندگی رہی تو سحری کے وقت 2 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ملاقات ہوگی، اور آج چونکہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے تو انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں خصوصی نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین جناب۔